رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ بیوی کی آنکھوں میں اتنی کشش ہوتی ہے، جب شوہر اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اسے دنیا کی ساری خوبصورتی اپنی بیوی کے اندر نظر آتی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے جس طرح رہے شبنم پھول کے پیالوں میں۔ شوہر کو اچھا لگتا ہے گھر کے کام کاج میں بیوی کا ساتھ دینا، کوکنگ ہو، گھر کی صفائی ستھرائی ہو، گھر کا کوئی بھی کام ہو، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل جل کر کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ بیوی جب گھر نہ ہو تو شوہر کو گھر ویران لگتا ہے، وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، اسے اندھیرا دکھتا ہے۔ وہ اللہ سے اپنی بیوی کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی کے بنا اس کی زندگی اندھیرے جیسی ہے۔ مرد مر سکتا ہے مگر عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مرد کو سب پتا ہوتا ہے کہ عورت کے بنا وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی گھر عورت کے بنا چل سکتا ہے، مگر وہ یہ سب ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ عورت کو کبھی نہ لگے کہ وہ اس کی محتاج ہے، اور ہمیشہ یہی جتاتا ہے کہ وہ اس کی محتاج ہے، اور اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے عورت کو اس کی صحیح جگہ نہیں دیتا۔ اپنے خامد کے لیے تیار ہوا کریں، بازار کی بجائے کمرے میں تیار رہا کریں، کیونکہ اس سے خامد بھی خوش ہوگا اور اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ بیوی کی آنکھوں میں اتنی کشش ہوتی ہے، جب شوہر اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اسے دنیا کی ساری خوبصورتی اپنی بیوی کے اندر نظر آتی ہے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر جب تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو اپنی پرکشش بیوی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے اللہ نے بیوی میں بڑی شفا دی ہے، بیوی کو دیکھنے سے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مرد جب عورت کو توڑنا چاہتا ہے تو اسے نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے، اور جب عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ مرد کبھی لاجواب نہیں ہوتا اگر وہ مرد ہو تو، اگر کچھ اور ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں مجھے مردوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ مجھے مردوں سے نہیں، ان کی پست سوچ سے نفرت ہے، مرد کی میلی نگاہ سے نفرت ہے۔ مرد کے روب کا تقاضا ہے کہ وہ عورت کو عزت دے، عورت کو بے آبرو کرنے والا مرد نہیں، حیوان ہوتا ہے، جو کبھی محبت کے نام پر عورت کو بے وقوف بناتا ہے تو کبھی راستے سے گزرتی لڑکی پر جملے کستا ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والی عورتوں کو ہراساں کر کے انہیں اذیت دیتا ہے۔ عورت کو کم از کم اپنی عزت کے بارے میں بے زبان نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے ہم برے نہیں ہو جاتے، نہ اچھے۔
اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑ دے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا گھٹیا انسان ہے۔ مرد دوسری عورت کے چکر میں بہانے بناتا ہے، اور ایسے ہی اگر مرد مخلص ہو تو عورت دوسرے مرد کے پاس پیسہ دیکھ کر مخلص کو چھوڑ دیتی ہے، ایسی شرط رکھتی ہے کہ وہ پوری نہ کر سکے۔ میری یہ بات کافی لوگوں کو چبھے گی، پر یہ کڑوی حقیقت ہے دوستو۔ یقین مانیے، کسی کو کوئی بھی مجبوری نہیں ہوتی، یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ جس نے آپ کے ساتھ دل سے نبھانی ہے وہ ہر طرح حاضر رہے گا۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ کسی محفل میں ایک شخص نے عورت کو پاؤں کی جوتی کہا، جب چاہو بدل لو۔ محفل میں ایک بابا جی بھی موجود تھے، لوگوں نے ان سے رائے مانگی۔ بابا جی نے کہا کہ اس شخص نے بالکل درست کہا ہے کہ عورت واقعی پاؤں کی جوتی ہے۔ بابا جی کی توثیق سے لوگ مایوس ہوئے اور اس شخص کا سینہ مزید چوڑا ہو گیا۔ لوگوں نے بابا جی سے کہا، حضرت اپنی رائے کی وضاحت فرمائیں۔ بابا جی نے کہا، عورت واقعی اس شخص کے لیے جوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ عورت سر کا تاج اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو خود کو بادشاہ سمجھتا ہے۔